دنیا کے کسی ملک میں CCD جیسا ادارہ نہیں ہے جو مدعی سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک اور پھر صدر کے پاس رحم کی اپیل تک 5 منٹ میں فیصلہ کر کے بندہ پھڑکا کے ادھر مارتے ہیں. غور کریں ملک کیسے نہیں چلا کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں. لاہور نے پنجاب نے بہت ترقی کی. اس کی ایک ہسٹوریکل اور زیادہ پرانی نہیں، صرف 30-40 سال پرانی تاریخ ہے. وہ تاریخ یہ ہے 88 میں پسندیدہ میاں محمد نواز شریف کو 88 میں حکومت دلوائی گئی پنجاب میں. پھر ریاست کے تمام ذرائع جھونک دیے گئے کہ کسی طریقے یہ کامیاب ہو جائے. یہ میاں نواز شریف کی یہ زبردست کوشش ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جوڑا، جو بھی کیا، اور اس میں لوگوں کو نوکریاں سارا کچھ اور پلاٹوں کی الاٹمنٹ سب کچھ ہوا. ایک نادر شاہی دور تھا اور لوگ بڑے خوش تھے. اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات MPs بھی استعمال کر رہے تھے، یعنی اپنے حلقے میں. اس سے پہلے 3 سال جنیجو کے دور میں وہ عالی نال تھے، لیکن سندھ میں روکا ہوا تھا. سندھ میں کبھی MQM تھی، کبھی جماعت اسلامی تھی اور کبھی ریاستی ادارے تھے. لہٰذا یہ برابر ترقی کسی قیمت نہیں ہو سکتی تھی. 20 ماہ بعد گورنمنٹ ختم کر دی گئی. اب دیکھیے کراچی میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کام ہو رہا ہے لیکن اشتہار نہیں. یہ شارع بھٹو بنایا ہے سندھ کے اندر کراچی میں، اور یہ آپ کے یعنی DHA جو ہائی وے ہے وہاں سے شارع فیصل ٹچ ہوتا ہے. شارع فیصل سے آپ کا ڈائریکٹ ڈیفینس ٹچ ہوتا ہے. تو یہ کراچی والوں کے لیے بڑی آسانی کری ہے اور بڑا ٹائم بچ جاتا ہے، بڑا راستہ بچ جاتا ہے اس سے. تو یہ شارع بھٹو کی سوسائٹی ہے اور یہ شاہ فیصل کی سوسائٹی ہے. یہ آ گیا اس کا انٹری گیٹ، یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. ادھر پیوند کاری ہو رہی ہے، پروسیس کڈنی کا علاج مفت ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، جگر کا ہوتا ہے، اس کی بڑی شہرت ہے. اس میں آپ کہیں گے کہ جی سر بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پر جو SIUT ہے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر بڑا اچھا نظام ہے. ایک تو کہ میرٹ کے اوپر سارا کام ہے جو کڈنی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو آپ دل کی بیماری کہہ رہے ہیں وہ ہمارا جنا کارڈیو ہے، وہاں بھی میرٹ کے اوپر کام ہے، کوئی سورس کچھ نہیں ہے. رش بڑا ہوتا ہے اور الحمدللہ لوگوں کو شفا بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں بھی بن رہا ہے اور سندھ میں بھی اور ادھر بھی، لیکن بلاول بھٹو کا اشتہار میں نے کہیں نہیں دیکھا. نظر تو ہمیں بھی نہیں آتا کہ بلاول بھٹو کا اشتہار لگاؤ. ہم کام ہو رہا ہے، لیکن کام ہو رہا ہے. کراچی جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی جس کا مستحق ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا گیا. لیکن اگر نازی طرز کی پارٹی کو MQM کو 30 سال دے دیے جائے اور ایسے ادارے کے بھی سپرد کر دیا جائے جس کا کام پولیسنگ نہیں ہے، اور پھر ایک مذہبی جماعت ہے اس کا اپنا رولا ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹریفک چلان جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ کراچی بہت بڑا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر چیز یہاں پر ہر چیز کمپرومائزڈ ہے. کہتے ہیں کراچی حق ہے، کراچی ٹیکس کے حوالے سے حق ہے. ویژن جو ہے ایسے ہی لوگ ویژنری نہیں ہوتے. ذوالفقار علی بھٹو، گریٹ بھٹو نے ملک میں خشک گودیاں، ڈرائی پورٹس بنائی تاکہ کنزیومر کو، ایکسپورٹر کو، امپورٹر کو
کے رینج میں فیسلٹیز دی جائیں, لوگوں میں روزگار عام, مزدوروں کو روزگار ملے. اب دیکھ رہا ہوں موجودہ گورنمنٹ نے, اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے پروسیس یہ شروع کیا کہ سارے کا سارا کسٹم اٹھا کر کراچی لے آئے. مجھے یہ بتائیں کہ جو فیس لیس ہے, کیا ہائی کورٹ کے ججز, کیا ڈپٹی کمشنر, کیا ڈی آئی جی پولیس, حتیٰ کہ ایسا جو فیس لیس انکوائریاں کرتے ہیں کہ جی عوام سے رابطہ نہ ہو. کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی اس ملک کا کاروباری طبقہ ہوتا ہے, اور کاروباری طبقے میں جو مڈل کلاس ہے, پاکستان میں مڈل کلاس بتدریج ختم کی جا رہی ہے. وہ غریب ہو گئے اور غریب فقیر ہو گئے. 1% سے بھی کم لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے, اور یہی حال پوری دنیا کا ہے. میں نے کراچی میں دیکھا, ادھر کام ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے, چل رہا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, جو یہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ یہاں پر جس طرح ہماری پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز, ان جتنے اشتہار, بلاول کا تو ایک اشتہار بھی نہیں دیکھا میں نے, ایک اشتہار نہیں دیکھا, حتیٰ کہ زرداری صاحب کا بھی نہیں. تو یہ جو اشتہار بازی کا ٹرینڈ ہے, جتنی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. کام بولتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, دوسرے شہروں میں لاہور کے علاوہ. لیکن پہلے 2-3 سال جو ہیں جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, ان کو اٹھنے میں ایسے ہی وقت لگے گا جیسے 80 سالہ بندہ کوئی 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد اٹھتا ہے یا قد آدم دیوار اٹھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کراچی کی بد نصیبی یہ کہ یہاں پر ایک وزیر اعظم جو ہو گزرے ہیں, غالباً میں آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے یہاں پر جو کیا, پھر اس کے بعد اس کمیونٹی نے جو کیا, اور پھر ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے سارا نظام لپیٹ کر رکھ دیا کراچی کو, جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی سوتا نہیں ہے. لیکن اب یہاں کوئی پچھلے سالوں کی بات ہے, خوف کے بارے نہیں سوتا تھا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ پنجاب میں بسنے والے لوگ کہتے تھے جو کراچی جاتا ہے وہ جاتا تو ٹرین پہ ہے, جہاز پہ ہے, مگر آتا اخبار میں ہے, یعنی کہ قتل کر دیا جاتا ہے. میرے کولیگز جو میرے ساتھ تھے, وہ کراچی ان کی پوسٹنگ تھی, تو وہ آ گئے. یہ بھائی لوگ جن کو جنرل رحیل کے وقت میں بہنیں بنا دیا گیا تھا, پھر کوئی بھی آنکھ میں ڈالے بھی محسوس نہیں ہوتا تھا, غائب ہو گئے. یہ سب پلاننگ کے ساتھ ہوا. مجھے بڑا دکھ ہے. کراچی اگر اس کو قانون کے تابع کیا جاتا, اس میں منوپلی نہ بنائی جاتی, اس کو ڈکٹیٹ نہ کیا جاتا, تو کراچی دنیا میں ایک جاندار شہروں میں سے ایک شہر ہوتا. ادروائز دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بڑا ہے. لاہور بھی دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے. دراصل ممالک اتنے بڑے نہیں ہوتے, ان کے اصول بڑے ہوتے ہیں. سنگاپور جو کہ ریجن کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا ناکارہ حصہ ہے, اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے, تو پریزیڈنٹ حلیمہ یعقوب اور ان سے پہلے وزیر اعظم, انہوں نے 3 اہم چنے: میرٹ, ملٹی کلچرلزم اور موٹیویشن, حوصلہ افزائی. ہم ابھی تک اس جمیلے سے نہیں نکلے کہ اس کو قومی ریاست بنانا ہے یا اسلامی ریاست. اسلامی ریاست والے آپ نے دیکھے, ضیاء کے وقت میں بھی اسلامی ریاست کا تعارف کروایا گیا, پھر اس کے بعد اور بھی حکومتیں آئیں, IGI بنائی گئی, قومی اتحاد بنایا گیا. یہ اسلامی ریاست کا نام اسلامی ٹچ دینے کے لیے. یہ نوبت آ گئی کہ جہاں فلم سٹار ممتاز, فلم سٹار فردوس, اکمل, سدھیر, اقبال حسن, سلطان رئی, یوسف خان,
इन लोगों की पिक्चर्स लगी होती थी चौक चौराहों में, अब वहाँ पर हमारे मजहबी रहनुमाओं के उर्सों की तस्वीरें हैं और लगता है जैसा पर अब हमारे मजहबी अदाकार आ गए। ये बिल्कुल जब तक हम नहीं सोचते कि इसमें कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और अमली तौर पर होनी चाहिए, तब तक कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। दुनिया के किसी मुल्क में CCD जैसा इदारा नहीं है जो मुद्दई से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक और फिर सदर के पास रहम की अपील तक 5 मिनट में फैसला करके बंदा फड़का के उधर मारते हैं। गौर करें मुल्क कैसे नहीं चला करते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।